ماہ اگست ماہ آزادی ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قومیں صرف جغرافیائی قید سے نکل کر آزاد نہیں ہوتیں، بلکہ اصل آزادی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب باطن اس کی انر پیوریفیکیشن ہو جائے، انٹلیکچوئل اس کی نیٹ ہو جائے، اس کی فکر کو بالیدگی مل جائے، اور کریکٹر ڈیولپمنٹ اس کا کردار بھی بہت ستھرا ہو جائے۔ وہ نہ قلب کے اعتبار سے کسی کی غلام ہو، نہ فکر کے اعتبار سے کسی کی غلام ہو، اور نہ ہی عمل کے اعتبار سے کسی کی غلام ہو، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ماہ سفر یہ ماہ اولیاء ہے جو ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی قربت و صحبت و نظر وہ صرف سیاسی آزادی پر اکتفا کرنے کا درس نہیں دیتی، بلکہ دلوں کو غیر خدا کی بندگی سے نکال کر خالص ابدیت میں داخل کرتی ہے۔ قومی آزادی اور روحانی آزادی کا امتزاج ہی ایک مکمل اور محفوظ قوم کی ضمانت ہوتا ہے، جو صرف زبان سے لا الہ نہیں کہتے بلکہ ان کا عمل اور کردار بھی لا الہ الا اللہ کا مصداق ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں جو قومی آزادی کا پیغام ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قصص سے اخذ ہوتا ہے۔ سورہ قصص ہے اور اس کی آیت نمبر 5 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ارادہ کر لیا یہ کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر استضعفوا فی الارض جو زمین میں کمزور ہو گئے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور ہم انہیں ایک مرتبہ پھر پاور میں لے آئیں، طاقت دے دیں اور پاور کوریڈور میں وہ آ جائیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور پھر ان کی سٹرگل ایفرٹ ان کا ثمرہ یہ ان کو دے دیں کہ جس خطے کے لیے وہ کوشش کریں کسی مقصد کے تحت، وہ خطے کا وارث بھی انہی کو بنا دیں۔ اسی تناظر میں ہم اب وطن عزیز پاکستان کی جو پری پاکستان کانٹیکسٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، سیاق کیا ہے اس وطن عزیز پاکستان کا۔ بر صغیر میں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہماری حکومت رہی اس وقت مسلمان منورٹی میں تھے، اقلیت میں تھے، تعداد میں کم تھے، لیکن اس کے باوجود میجورٹی پر پاور اور میجورٹی پر غلبہ یہ مسلمانوں کا مقدر رہا۔ وہ غزنوی کا دور ہو، وہ قطب الدین ایبک کا دور ہو، یا وہ شیر شاہ سوری کا دور ہو، ان تمام ادوار کا احاطہ تقریباً 1000 سال کا بنتا ہے، اور اس میں جو بنیادی کردار رہا ہے وہ 2 ہی شخصیات کا رہا ہے، ایک تاجروں کا اور دوسرا اللہ کے نیک بندوں کا، اولیاء کرام کا۔ کہ تاجر یہاں آئے تو انہوں نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا اور عملی زندگی میں اس لا الہ کے نفاذ کو شامل رکھا۔ ان کی تجارت اتنی ستھری تھی کہ اس تجارت کے اندر ہی پیغام حق موجود تھا، اور اہل اللہ نے باطن کا تزکیہ کیا، انر پیوریفیکیشن کا کام کیا، اس میٹریلزم سے، دنیا کے غلبے سے قلب کو محفوظ کیا۔ وہ انسان جسے کہیں سکون میسر نہیں آ رہا تھا، اسے بندگی خدا میں رب کی بارگاہ میں جھکا کر قلبی سکون عطا کر دیا، اور اسے پیغام عمل کے ذریعے سنایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کسے کسے سجدہ کرو گے؟ آؤ اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو کہ ایک سجدہ تمہیں 1000 سجدوں سے نجات دے دے گا۔ تو پھر وہ راغب ہوئے، اسلام کی طرف آئے، اسلام پھیل گیا۔ مینورٹی میں ہونے کے باوجود مسلمانوں نے 1000 سال تک یہاں حکومت کی۔ پھر
ایک وقت گزرا کہ یہی نظریہ اپنا کر ہمارے تشخص کو چھیننے کی کوشش کی گئی اور ہمارے ہی اصولوں کو خود اختیار کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی وجود میں آتی ہے۔ وہ ایسٹ انڈیا کیا ہے؟ وہ بھی تاجروں کا ایک گٹھ ہے جس نے یہاں کا رخ کیا، اپنی تجارت اکانومی کو مسلم اکانومی پر غالب کیا، اور مسلمان جن اصولوں پر کھڑے تھے، صداقت ان کا اصول تھا، دیانت ان کا اصول تھا، امانت تھا، پیورٹی تھی، سنسیئرٹی تھی، یہ سارے اصول انہوں نے اختیار کیے۔ مسلمان مغلوب ہوتے گئے، وہ غالب ہوتے گئے، اور جب غالب ہوئے تو 1757 میں بنگال پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کر لیا، اور پھر اس قبضے کے بعد مسلمانوں کا بر صغیر کے اندر زوال شروع ہو جاتا ہے، اور ادھر زوال ہے، ادھر مختلف جہتوں میں پھر ایک موقع آتا ہے کہ آزادی کی تحریکیں جنم لیتی ہیں۔ 1857 میں آخری مارکہ اجتماعی طور پر علامہ فضل حق خیر آبادی، آپ کی سرپرستی اور ہمارے اکابر کی، اولیاء کی سرپرستی میں، اہل اللہ کی سرپرستی میں، صالحین کی سرپرستی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں سے نکالنے کے لیے لڑا جاتا ہے، لیکن وہاں چونکہ غلبہ فکری طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نظریات کا ہو چکا تھا، مسلمان فکری طور پر مغلوب ہو چکے تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی تو باقی نہ رہی، لیکن انگریز غالب آ گیا، وہ نہ جانے کہاں گئی۔ انگریز کا غلبہ ہوا، برطانوی حکومت نے براہ راست 1857 میں اس پورے بر صغیر پر اپنا قبضہ جما لیا۔ لیکن پھر جنگ آزادی ہوتی ہے اور جرمنی اور برطانیہ کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں یہ ایک ہوا اٹھتی ہے کہ اب یقیناً برطانوی سامراج کا کنٹرول کمزور ہوگا، ہمیں پھر سے آزادی کی تحریکوں کو حرکت دینی چاہیے، اور ان تحریکوں کو پنپنے کے لیے، انہیں اٹھانے کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو پھر مسلمان ایک نئے انداز سے تحریک آزادی کو لے کے چلتے ہیں، چونکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اگر بالفرض انگریز سامراج جو یہاں سے نکلنے کی اب کوشش کرے گا، اگر یہ نکل جاتا ہے تو اس کے نکلنے کے بعد یہاں مسلمان مینورٹی میں ہوں گے اور ہندو میجورٹی میں ہوں گے۔ اب چونکہ ایک چینج بھی آ چکا ہے، اور اب اگر کسی کو اختیار دیا جائے گا تو ووٹ کی بنیاد پر دیا جائے گا، تو ووٹ میں تو ہندو غالب آ جائے گا اور مسلمان مغلوب ہو جائے گا۔ ہم ایک مغلوبیت سے نکل کر دوسری مغلوبیت میں آ جائیں گے، لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے تاکہ ہم سیاسی غلامی، ہندو اکثریت کے دباؤ اور انگریزی استعمار کی تہذیبی یلغار سے اپنا بچاؤ اختیار کریں۔ پھر اس بچاؤ کے لیے جس نقطے کو اٹھایا گیا، اسی نقطے کا نام ہے دو قومی نظریہ، کہ یہاں ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف باقی ساری اقوام ہیں، یہاں ہندو قوم پوری کی موری موجود ہے۔ دو قومی نظریہ دو ریاستی حل کی پالیسی کو لے کر چلا گیا، جس کا مقصد ہی یہ تھا مسلمان کا ایمان بھی منفرد ہے، مسلمان کی تہذیب بھی مختلف ہے، مسلمان کا تشخص بھی مختلف ہے، اس کی ثقافت، کلچر، ہر چیز دوسروں سے بالکل منفرد ہے، اور اس کے نفاذ کے لیے انہیں کتا بھی چاہیے تو بالکل منفرد کتا چاہیے، علیحدہ سے ایک جگہ چاہیے۔ مسلمان رہنما، علماء و مشائخ نے امت کو ایک مقصد پر جمع کیا تاکہ اسلامی تشخص، تہذیب، نظریہ، ثقافت اور عملی طور پر ایمان کی حفاظت کی جا سکے۔ یہ علماء کی قیادت کا ثمرہ تھا کہ اس وقت بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب کی زبان پر ثقافت و تہذیب و ایمان کا مضبوط نعرہ موجود تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ صرف نعرہ نہیں تھا، یہ پوری طرح ایک مضبوط اعلان تھا ایمان کا، تہذیب کا، ثقافت کا، کلچر کا، بالکل جداگانہ ہونے کا،
کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، یہ ایسی قوم ہے جو صرف حاکمیت الہی کو مانتی ہے، یہ ایسی قوم ہے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا چاہتی ہے۔ گاندھی کے سامنے حضرت قائد اعظم خود قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ تم یہ جو کانسپیرنسی پھیلانا چاہتے ہو اور طرح طرح سی چیم گوئیاں کرتے ہو کہ ان مسلمانوں نے اگر قطع لے بھی لیا تو یہ کیا کریں گے، ان کے پاس تو دستور نہیں ہے، تو آپ نے قرآن مجید بلند کر کے کہا ہمارا دستور 1400 سال پہلے آقا و مولا ہمیں عطا فرما چکے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں تو یہ جب اس نعرے کے اندر تڑپ موجود تھی، درد موجود تھا، طلب موجود تھی، اور پھر اس طلب نے جب دعاؤں اور شہادتوں کا رنگ اختیار کیا تو پھر پروردگار عالم نے اپنے فضل سے یہ قطع ارضی پاکستان ہمیں عطا فرمایا، کیونکہ نظریہ بھی پاک تھا، لوگ بھی پاک تھے، جو زمین ملی قدرتی طور پر اس کا نام بھی پاکستان بنا، اور پھر اس کے لیے جو ترانہ آیا وہ بھی یہی آیا، پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام، پاک سرزمین شاد باد۔ پھر اس کے لیے جس عزم کا اظہار کیا وہ بھی یہی کیا گیا، تو نشان عزم عالی شان، کہ تو ہمیشہ کے لیے ایک عزم کا، عالی عزم کا نشان رہے گا، اور تیرے اندر رہنے والے لوگ کبھی بھی تشخص کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، توکل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر کا شکار نہیں ہوں گے، کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھیں گے، اور اس نعمت کی ہمیشہ قدر عملی اعتبار سے کرتے رہیں گے۔ تب سورہ قصص کی 5 نمبر آیت کا مصداق ہمیں نظر آتا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، رب تعالیٰ نے اپنی شان قدرت سے یہ ارادہ فرما لیا، کیوں کہ اس زمین پر بسنے والے بچے کی تڑپ بھی موجود تھی، درد بھی موجود تھی، ماں کی تہجد کی دعائیں بھی موجود تھیں، اور بزرگ کی خواہش کا الٹیمیٹ گول بھی قطع ارضی کا حصول تھا۔ تو یہ سب بظاہراً اپنے آپ کو تو کمزور سمجھتے تھے، لیکن ایمان کے بڑے مضبوط تھے، توکل ان کا اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ تھا، اور اپنے اس نعرے کو عملی شکل دینے کے لیے، ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے، عملی میدان میں نکل آئے تھے۔ تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے جو قرآن نے کہا، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کر لیا یہ کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا زمین کے اندر، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں سرداری عطا کریں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، رب تعالیٰ کا سیاسی اعتبار سے اور قیادت کے عطا کرنے کے اعتبار سے یہ وعدہ ربانی تھا جس نے عملی صورت وطن عزیز پاکستان کی صورت میں اختیار کر لی۔ یہ تھی وہ پہلی اور بنیادی سیاق، یعنی پری کانٹیکسٹ جو پاکستان کا ہے وہ یہ تھا۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے باطنی آزادی کا۔ اس باطنی آزادی کو بھی سورہ یاسین کا جو مین تھیم ہے اور جس بات پر فوکس ہے وہ بھی انر پیوریفیکیشن ہے، انر فریڈم ہے، کہ جو ایکسٹرنل فریڈم تمہیں حاصل ہو جائے، نیشنل فریڈم تم لے لو، اور ایک قطع ارضی لینڈ کے اعتبار سے تم فریڈم حاصل کر لو، لیکن اصل فریڈم ہے کہ وہاں تمہاری انر پیوریفیکیشن ہو، انر فریڈم، باطن تمہارا آزاد ہو۔ اس آزادی کو سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں بیان کیا گیا، الم آہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا، اللہ تعبدوا الشیطان، یہ کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، یہ کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور یہ کہ تم میری بندگی کرو گے، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ باطنی آزادی ہے۔ اصل آزادی باطن کو شیطان سے بچانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ یہ جو قوی مومن ہوتا ہے وہ طاقتور بھی ہوتا ہے، بہتر بھی ہوتا ہے،
اللہ کے ہاں پسندیدہ بھی ہوتا ہے کمزور مومن سے۔ اس کی تشریح میں علماء گئے تو فرمایا قوی مومن ہوتا کون ہے؟ فرمایا قوی مومن وہ ہے جو ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی آزاد ہوتا ہے، نہ باطل کی طاقت کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے جبر کو قبول کرتا ہے، اور نہ ہی اپنے نفس اور خواہش کا غلام ہوتا ہے۔ اگر وہ غلام ہوتا ہے تو ایک ہی غلام رسول ہوتا ہے، اگر بندہ ہوتا ہے تو بندہ خدا ہوتا ہے، اور ہر آن اس کی کیفیات میں زمانہ کیسے ہی رنگ کیوں نہ بدلتا رہے، اس کی ایک ہی صدا ہوتی ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ اس کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ اب اسی تناظر میں ذرا اس پہلو کی طرف آئیے کہ یہ وطن عزیز پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمت کے بارے میں جو ضابطۂ خداوندی ہے وہ کیا ہے؟ دو ضابطے ہیں، ایک عمومی ضابطہ ہے اور ایک خصوصی ضابطہ ہے۔ عمومی ضابطہ فرد کے لیے بھی ہے، قوم کے لیے بھی ہے، اور ہر دور پر اس کا امپلیمنٹ اسی شکل میں ہوتا ہے، وہ اسی زاویے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جو بھی نعمت عطا فرماتا ہے، جس کے اندر نہ زیادہ طلب ہوتی ہے، نہ تڑپ ہوتی ہے، نہ کشش ہوتی ہے، نہ کوئی قربانی، ایفرٹ، سٹرگل، اور پھر اس کے لیے کوئی شہادت، کچھ بھی دینا نہیں پڑتا، عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دیتا ہے، تو اس کے لیے ضابطہ اس کا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ دو ہی باتیں ہیں عمومی نعمت ملنے پر، یا تم شکر کرو گے یا نہ شکری کرو گے۔ اگر تم نے شکر کیا تو وعدہ ربانی ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ فکر کی پاکیزگی ہو سکتی ہے، وہ مال و دولت کی فراوانی ہو سکتی ہے، وہ اولاد کی نعمت ہو سکتی ہے، کوئی بھی صورت جو عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی فرد کو دی ہے، قوم کو دی ہے، کسی بھی دور میں دی ہے، اس کا ضابطہ یہی ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو میں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم نے اس کے اگینسٹ گئے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر الارم وارن کر دیا گیا، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ دوسرا قاعدہ اور ضابطہ جو قرآن پاک میں بیان ہوا نعمت کے بارے میں، وہ خصوصی نعمتیں ہیں۔ خصوصی نعمت وہ ہوتی ہے کہ جس کی پہلے طلب پیدا ہوتی ہے، پھر اس طلب کے بعد اس کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، پھر اس تڑپ کے بعد وہ زبان پہ آتی ہے، دعاؤں کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر عملی جامہ پہنانے کے لیے وہاں بہت زیادہ کوشش کرنا پڑتی ہے، پھر اس کوشش کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل اگر میں اور آپ دیکھیں تو بسا اوقات ہمیں اس کا الٹیمیٹ گول وہ وطن عزیز پاکستان ہی نظر آتا ہے کہ یہ وطن عزیز پاکستان، اس کی طلب پیدا ہوئی، پھر اس طلب کے اندر کشش آئی، پھر وہ کشش نے دعاؤں کا رنگ اختیار کیا، پھر دعاؤں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قربانیاں دینی پڑی، شہادت کے مرتبے تک لوگ پہنچے، اس زمین کی پاکیزگی کے لیے شہداء نے اپنے لہو کو پیش کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید اس اسلوب کو، اس خصوصی نعمت کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 سے ذکر کرتا ہے۔ ذرا سماعت کیجئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کی قوم آپ کی بارگاہ میں آتی ہے، اور آپ کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے کیا کہا؟ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، وہ حواری آئے اور انہوں نے آ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے عیسیٰ، کیا عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے؟ چیلنجنگ وے میں بات کرتے ہیں کہ تھوڑا چیلنج دے رہے ہیں، کہتے ہیں کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے ان ینزل علینا مائدہ، کہ ہمارے اوپر بوفے سسٹم نازل ہو جائے۔ آج کے جدید دور میں پکا پکایا کھانا اپنی مرضی سے جتنا چاہیں ہم کھائیں، اسے بوفے سسٹم کہا جاتا ہے۔ من و سلوہ ہم پر اتر آئے، مائدہ، دسترخوان آسمان سے آ جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی اس خواہش کو دیکھا کہ یہ خصوصی ایک طلب ان کے اندر ہے،
اور کشش اتنی کہ میرے پاس آ گئے، سفارش کروانا چاہتے ہیں، اور پھر انداز بھی ان کا چیلنجنگ ہے، عاجزی ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ بات کرنے کی ہے بھلا؟ انداز ہے تمہارا بات کرنے کا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ قالو، وہ کہنے لگے، نرید ان ناکل منہا، ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں، اس سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ جو کچھ آپ نے ہمیں کہا وہ سچ کہا، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس بات کو دیکھا، طلب تڑپ کو دیکھا، تو سفارش کر دی، عرض کرنے لگے، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دی، یا اللہ دسترخوان بوفے سسٹم چاہتے ہیں تو ان پر اسے نازل فرما دے، ہمارے لیے بڑی خوشی ہوگی۔ رب تعالیٰ نے یہ دعا کو قبول فرما لیا، ان پر اس نظام کو اور اس خواہش کو اور اس طلب کو اس سفارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور نعمت دے دی۔ لیکن نعمت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ضابطہ بھی بیان فرمایا۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلھا علیکم، بلا شبہ میں اسے تم پر اتارنے والا ہوں، لیکن فمن یکفر بعد منکم، تو پھر جس نے اس کے بعد کفر اختیار کیا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا، تو بے شک میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب کسی کو بھی جہان والوں میں نہیں دیا ہوگا۔ تو خصوصی نعمت، اس کے لیے خصوصی احکامات آتے ہیں۔ اب ان خصوصی احکامات کی تفصیلات کیا ہیں؟ انہیں یہ کہا گیا کہ جب یہ مائدہ اترے، تمہاری طلب تڑپ اور سفارش کے بعد آنا ہے، تو آنے کے بعد، اترنے کے بعد تمہارا ایمان بڑھ جانا چاہیے، تمہارا اللہ تعالیٰ پر توکل زیادہ ہونا چاہیے۔ جب تم اس دسترخوان پر بیٹھو تو وہاں اصول اور ضابطہ یہ ہے، جو تمہارے سامنے ہے اسے تناول کرو، سیر ہو کر تناول کرو۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے، کل کی فکر نہ کرو۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اسے تم نے دسترخوان سے نوچنا نہیں ہے۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے کسی کے سامنے سے اٹھانا نہیں ہے۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ توشہ دان نہیں لے کے آنے کہ تم اٹھاؤ اور ان کے اندر ڈال کے اور ساتھ بھی لے جاؤ۔ یہ بوفے سسٹم ہے، یہاں اتنی اجازت ہے کہ یہاں جتنا کھانا چاہتے ہو کھا لو، جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، کسی کو دیکھنا بھی نہیں، نوچنا بھی نہیں، اور اپنی پاکٹ میں نہیں ڈالنا، توشہ دان میں نہیں ڈالنا، اپنا شاپڑ یا لفافہ ساتھ نہیں لے کے آنا۔ اب ہوا کیا؟ جب دسترخوان اترا، ایمان مضبوط ہونا چاہیے تھا، ان کا ایمان کمزور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل بڑھنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ پر توکل ختم ہو گیا۔ نبی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے تھا، نعمت اور مال ملی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھول گئے، انہیں چھوڑ دیا۔ انہیں کہا گیا تھا اپنا کھاؤ، دوسرے کو نہ دیکھو۔ انہوں نے اپنے کی لذت کو چھوڑ دیا، دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اور سب سے بڑی فکر انہیں کیا لاحق ہو گئی کہ اچھے اچھے توشہ دان کیسے بنائیں جس کے اندر کھانا لے بھی جائیں اور سٹور بھی کر دیں۔ توکل اتنا کمزور ہو گیا کہ کھانا اب سٹور کرنا ہے۔ اب وہ دسترخوان پہ اس نیت سے نہیں آتے تھے کہ کھائیں، وہ اس نیت سے آتے کہ دیکھیں دوسرے کے سامنے کیا ہے، اس نیت سے آتے تھے کہ کس طرح نوچ کر اپنے توشہ دان کے اندر ڈالنا ہے۔ پھر جب اس زوال کو آئے تو رب کا وعدہ، جہاں خصوصی نعمت وہ عطا فرماتا ہے، پھر رب تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ انہیں گرفتار عذاب فرماتا ہے، اور ایسا عذاب جو پہلے کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ ان سے جو انعام تھے وہ بھی سلب کر لیے، اور ان کی شکلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تبدیل فرما دیا۔ اب ذرا بلا تشبیہ و تمثیل پاکستان کی طرف جائیے۔ پاکستان کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ پاکستان کسی ایک لیڈر کی وقتی پالیسی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ایک مانگی ہوئی نعمت ہے جس کے لیے لاکھوں زبانوں نے دعا کی ہے،
لاکھوں سجدوں میں التجائیں کی گئیں، لاکھوں جانوں نے قربانیاں دیں، لاکھوں جانوں نے اپنے حقیقی ساری چیزوں کو ترک کر دیا۔ اسے اسلامی جمہوریہ کے طور پر مانگا گیا، ایک ایسا خطہ جہاں شریعت محمدی کو نافذ کرنا ہے، عدل و مساوات، روحانی بیداری، دینی تعلیم کا غلبہ ہونا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وطن عزیز تو اس لیے لیا گیا کہ مسلمان کا خیال رکھنا ہے، وطن عزیز تو اس لیے لیا گیا کہ اس کی نعمتوں کی قدردانی کرنی ہے، اسے تو اس لیے لیا گیا کہ یہاں دوسروں کو حقوق دینے ہیں۔ دیکھیے اس وقت ہم اس نعمت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا ہمیں اس نعمت کی قدر ہے؟ جس مقصد کے لیے لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور دکھایا گیا قرآن کے نظام کے نفاذ کے لیے میرے اور آپ کے اندر درد کتنا ہے، ذمہ داری کو کون اور کس طرح ادا کر رہا ہے۔ یہاں مقصود یہ تھا کہ اپنا تہذیب، اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنے تشخص کو بچا سکیں، لیکن کیا ہمارا تشخص باقی رہا ہے؟ یہ کوا ہنس کی چال چلا اور اپنی بھی بھول گیا ہے۔ ہمارے کلچر کے اندر مغربی کلچر کی انجینئرنگ کر دی گئی ہے، اور اس انداز میں کر دی گئی ہے کہ اسے پراؤڈ فیل کیا جاتا ہے، اسی کو فخر کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ جو ویسا کلچر لے کے آئے ماڈریٹ شکل میں آ جاتا ہے، ہمیں وہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ ہم اپنی چال بھول گئے، اپنی ڈال بھول گئے، تہذیب ہماری وہ بالکل مدم ہو گئی، کلچر، شناخت، تشخص اسلامی باقی نہیں رہا، اور بلکہ اسلامی تشخص کو ہم نے تان کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ جو جوانی میں سنت رسول سجا لے تو ہم کہتے ہیں تو ابھی سے اتنا دیندار ہو گیا ہے۔ جو دین کی بات کرنے لگے ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا، اس پر سختی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ جو جوانی میں ہی نمازوں کا پابند ہو جائے تو ہم کہتے ہیں معاذ اللہ تو ابھی سے مسیطر ہو گیا ہے۔ اسلامی ظاہری تشخص اسے کسی بھی اعتبار سے پرموٹ نہیں کیا جاتا، تو کیا یہ پاکستان کے اس قطع اور شہیدوں کے اس لہو کے ساتھ بے وفائی نہیں ہے؟ یہ قطع اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس قطعے پر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کیا جائے۔ اس اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس کو ایک ویلفیئر سٹیٹ کے طور پر حاصل کیا تھا کہ یہاں ہم اپنے توشہ دان نہیں بڑھیں گے، ہم اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے ویلفیئر سٹیٹ یہاں دوسروں کا خیال رکھیں گے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، دوسروں کو حقوق دیں گے۔ کافر ہمارے حقوق چھینتا ہے، ہم اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ کافر ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیتا، ہم اپنوں کے حقوق کا دفاع کریں گے۔ تو یہ وطن عزیز ایسا ہو کہ جہاں ایک بہن اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ روتی نظر آئے تو کیا حق ادا کیا ہے؟ جہاں باپ سے زندگی میں مطالبہ کیا جائے کہ مجھے میرا حصہ دو، جہاں دوسروں کے حقوق کو جابرانہ طور پہ غصب کر لیا جائے، جہاں دوسرے کے حق کو نوچنا وہ اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھا جائے، یہاں زیادہ شریف زیادہ وہی بنے کہ جو دوسروں کے حقوق کو زیادہ غصب کرتا ہو، ناجائز طریقے سے مال کو ہڑپ کرتا ہو، ناجائز طریقے سے مال کو لیتا ہو، اور ناجائز انداز سے راستے نئے نئے وضع کرتا ہو، تو پھر اس نے اس دھرتی کے ساتھ بھی اور اس دھرتی کے رہنے والوں کے ساتھ بھی اور اس دھرتی کی خاطر قربانی دینے والی لاکھوں روحوں کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ کل قیامت کے دن وہ کیا جواب جرم دے گا؟ لہٰذا میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، ہماری آزمائش پوسٹ پاکستان کانٹیکسٹ میں کیا بنتی ہے کہ اس وطن کو بنایا ہمارے بڑوں نے اور خصوصی نعمت کے طور پر حاصل کیا، اور خصوصی نعمت میں ان کی طلب بھی موجود ہے، تڑپ بھی موجود ہے، اور اس کے لیے انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں۔ تو ہمیں اسے بچانے کے لیے اپنے اندر طلب پیدا کرنی ہے، بچانے کے لیے تڑپ پیدا کرنی ہے، اور اسے سنوارنے کے لیے قربانی دینا پڑے گی، اور اسے سنوارنے کے لیے اپنی مثبت صلاحیتوں کو ہر میدان میں بروئے کار لاتے ہوئے اس وطن کی بہتری کا عہد کرنا ہے۔ ہمیں فکری اور اخلاقی طور پر مضبوط ہونا ہے، ذہن اور کردار کو غیر کی غلامی سے آزاد کرنا ہے۔ ملک کا نقشہ صرف زمینوں سے نہیں بدلتا بلکہ ملکوں کا نقشہ کرداروں سے بدلتا ہے۔ اسلام سے خوبصورت کردار کسی کا نہیں ہے، اسلام سے خوبصورت اخلاق کسی کے پاس نہیں ہے، اسلام سے خوبصورت دستور کسی کے پاس نہیں ہے۔ کمی صرف یہ ہے کہ ہم اس اخلاق سے بھی دور ہیں، اس دستور کے نفاذ سے بھی دور ہیں، اور اس کی عملی
صورتوں کو اپنانے سے بھی دور ہیں. ہم آزادی وطن تو حاصل کر چکے ہیں، لیکن آزادی باطن یعنی دلوں کو گناہوں سے، ذہنوں کو غلامانہ فکر سے اور معاشرے کو باطل نظام سے آزاد نہیں کر پا رہے. ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس وطن کو جس طرح اس کا نام پاک ہے، کتا کو بھی پاک کریں، فکر کو بھی پاک کرے، کردار کو بھی پاک کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ.